أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلسفہ حجاب، شادی کی اہمیت، شادی کے فوائد کے حوالے سے مختلف حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ باحجاب خاتون، باعفت خاتون، با ایمان خاتون، با تقوی خاتون، جس کے اندر حمیت، غیرت اور دین کا درد ہو، جو ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت پر عمل کر رہی ہوں، جو سنت نبوی پر عمل کر رہی ہوں، وہ خواتین اپنی زندگی میں ہی، ابتدا میں ہی، جو کہ لہو لعاب اور ایسی اضافی بے راہ و روی میں جانے سے پہلے شادی کرتے ہیں، عفت کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ. اور کرنا بھی چاہیے. ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہر روز بگاڑ اور نئی نئی خرافات پیدا ہو رہی ہیں. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی سے دور ہو رہے ہیں، مختلف رسومات نکالے گئے ہیں، مختلف رواج نکالے گئے ہیں. ان تمام سے دور ہو کے اسلام کے دائرے میں آنا چاہیے، اور جو اسلام کہتا ہے، جو رسول اسلام کا جو فرمان ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ہوں اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہوں. اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض مہر کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، مہر السنہ کی بات کی، اور مہر اگر معاف کرے، اور مہر اس کے حوالے سے اس کی فضیلت کیا ہیں، اور اگر مہر جو ہیں کوئی خاتون، کسی خاتون کو مہر کتنا دینا چاہیے، مہر نکاح سے پہلے معین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کریں گے، کیونکہ یہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں فسادات کی سب سے جڑ، مشکلات کا جو سبب جو بنتا ہے، وہ یہی ہے کہ مہر معین نہیں کرتے ہیں. لڑکی والے اور لڑکے والے پھر تصادم کے شکار ہوتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کی زندگی بنتی نہیں ہے، بچے ہونے کے بعد بھی طلاق کی نوبت ہوتی ہے. یہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہی ہے. خداوند متعال اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے مومنوں، جب تم مومنات سے نکاح کرو، صاحب ایمان خواتین سے اگر نکاح کرو، اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے، ٹچ کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے، جو اسلام نے جو قواعد و ضوابط بیان کیا ہے اس سے پہلے، یعنی ہم بستری سے پہلے اگر طلاق دو، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو عدے میں بٹھائے کہ عدہ رکھے، 3 طہر تک عدہ رکھے. نہیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچا. لہٰذا انہیں کچھ مال دو، اور شائستہ انداز میں، انہیں بہترین انداز میں جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق اس کو طلاق دو، اس کو رخصت کرو. اور اس کا حق ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شادی کرے، اس لیے کہ اس کے لیے عدہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو چھویا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا. منکوحہ نے اس کے ساتھ کوئی ایسے روابط پیدا نہیں ہوئے تاکہ وہ عدہ رکھ سکے.
اس لیے وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ اگر مہر نکاح سے پہلے نکاح کرنے کے بعد جو ہیں چھونے سے پہلے نکاح کرنے کے بعد چھونے سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس کا مہر جو ہوگا وہ نصف دیا جائے گا، نصف جو معین کیا ہے اس کا نصف دیا جائے گا۔ اگر حق مہر کا تعین نہیں ہوا ہے اور چھونے سے پہلے وہ طلاق ہو گئی، حق مہر معین نہیں ہو گیا کہ کتنا رکھا ہے، یہ دائمی عقد کی بات ہو رہی ہے، عقد دائمی کی، تو اس کو کچھ مال دے دے قرآن کی آیت کے مطابق۔ اب وہ مال کتنا دے دے اس حساب سے دے دیں کہ غریب کے حساب سے دے دے، اور امیر کا جو اپنی وسعت کے حساب سے اس خاتون کا جو مہر ہے وہ حق ادا کرے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بھی آیت کا ذکر کیا تھا کہ اگر خاتون مہر کو بخشتی ہے تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اگر بخشیں تو بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔ اگر نہیں بخشتی ہیں تو اس کا جو مہر معین ہوتا ہے اس مہر کو ادا کرے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اگر خاتون کے لیے جو ہے مہر جو معین ہو گیا ہے تو اس کو دے دیں، اس کو ایک بوجھ اور ایک ظلم سمجھ کے نہ دے دے، اس کا حق سمجھ کے ایک خوشی کے ساتھ اس کا جو ہے حق دے دے۔ اگر وہ بخشتی ہے، ان میں سے کوئی حق آدھا بخشتی ہے شوہر کے لیے تو بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی جھجک کے کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ نحلہ ہے، نحلہ یہ شیرینی ہے، بغیر کسی دقت، بغیر کسی مشقت کے ہاتھ میں آیا ہے یہ مال، آپ کھا سکتے ہو، یعنی شوہر کے لیے ہے۔ ایک مہر ہوتا ہے مہر مسمى جو معین ہوتا ہے دائمی، اور خواتین جو عقد دائمی ہوتا ہے مہر مسمى جو معین شدہ مہر ہوتا ہے وہ مہر دینا ہوگا۔ ایک مہر مثل ہوتا ہے، مہر مثل وہ ہیں کہ جو معین نہیں ہوا ہے لیکن شادی کے بعد اس کا مہر معین کرنا ہے، تو اس مہر کو اس جیسی جو خواتین ہیں ان خواتین کے مثل اس کا مہر معین کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ خاتون، کیونکہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں خاتون، پابندی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، اسلام نے رکاوٹیں نہیں ڈالی ہے، لیکن خاتون صنف نسوان کھلے عام جس طرح مرد تجارت کرتا ہے وہ کر نہیں سکتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے وہ کر نہیں سکتی ہے جس طرح مرد کرتا ہے۔ تو خداوند متعال نے، اسلام نے، رسول اسلام نے یہ پیغام دیا، اسلام نے یہ پیغام دیا خواتین کے لیے کہ اس کا حق ہے یہ مال، اس سے وہ خود کفیل ہو جائے، اس سے وہ اقتصادی اپنے آپ کو کھڑا کر سکے اپنے اپنے پاؤں میں، تو اس لیے کہ اس کا مال جو ہے اس کو دیا جائے بر وقت، اس کا حق ادا کیا جائے، کسی اور کو اس کا حق لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہیں اب یہ مہر جو ہے اس کی شرائط ہے، مہر کیا ہونا چاہیے؟ مہر وہ جو مال خاتون کے لیے جو مہر معین کی جاتی ہے مالیت رکھتی ہو، اس کی قیمت ہو، مالیت رکھتے ہوں، وہ چیز قابل تملیک، ملکیت کی قابلیت ہو، نقل و انتقال کے قابل ہوں، ایسی چیز نہ ہو جو نقل و انتقال نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منفعت عقلائی، جو عقلاء عالم کے اعتبار سے جو منفعت، جو اس کے لیے فائدے ہیں، اس حساب سے وہ چیز عقد میں جو ہے مہر رکھیں، یعنی ایسے نہ ہو کہ جو غیر شرعی حساب سے کوئی چیز ہو، مثلا جو ہے کوئی شراب کے کاروبار جو ہے کہ جو منفعت آتی ہیں وہ اس کا مہر معین کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا ہے، منفعت عقلائی ہو
اور شرعی حیثیت رکھتے ہوں وہ چیز، اس کا جو ہے مہر معین کریں، اور طے شدہ معین ہو مہر، مبہم نہ ہو، مجمل نہ ہو، تاکہ یہ، کیونکہ یہ فساد کا جو سرچشمہ یہی ہے کہ مہر معین نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہیں جھگڑے اور فسادات آپس کے رشتہ داریوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ لڑکے اور لڑکیاں جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خاتون شادی کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو معین کرے۔ کسی لڑکے سے شادی کرتی ہیں، کوئی لڑکا لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو پریکٹیکل معین کریں تاکہ آسانی ہو جائے، اس کی زندگی آسانی سے گزرے۔ ایک رسول اسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کی بہترین خواتین میں سے، سب سے بہترین خواتین میں سے وہ خاتون ہے جو حسن و جمال رکھتی ہو، اور دوسرا جس کا مہر کم ہو۔ اگر مہر کم ہو تو سب سے بہترین خواتین میں سے۔ رسول اسلام کے پاس آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی، امام باقر اسلام کی روایت ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میری شادی کروائے۔ رسول اسلام نے لوگوں سے مخاطب کیا، اصحاب موجود تھے، لوگ موجود تھے، ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ کوئی ہے اس خاتون کے ساتھ شادی کرنے والا؟ اس مجمع میں ایک جوان کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مہر کتنی دو گے؟ مہر ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مہر کچھ بھی نہیں ہے، مہر میں نہیں دے سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے مہر۔ لوگوں سے دوسری مرتبہ مخاطب کیا، پوچھا کہ لوگوں کوئی تم میں سے کہ اس خاتون کے ساتھ شادی کرے؟ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہونا چاہا تو آپ نے جس شخص جو پہلے آیا تھا، رسول اسلام کھڑے ہو گئے تھے، رسول سے کہا تھا کہ میں شادی کرتا ہوں اس کے ساتھ، تو آپ نے اس کو بلا کے فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیات آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو یاد ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اگر قرآن یاد ہے تو اس کے عوض میں اس خاتون کی شادی تیرے سے کرواتا ہوں، اس کو تعلیم دو، ان صورتوں کی، اس قرآن کی تعلیم دو اور اس کو پڑھاؤ۔ یہ کیسا، دیکھو کتنا خوبصورت اور بہترین معاشرہ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب وہاں جھگڑے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں فسادات پیدا نہیں ہو سکتے جب میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی ابتدا میں ہی ایسے خوبصورت ماحول میں، ایسے اسلامی ماحول میں، جو بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی بھاری رسومات اور بلند رسومات کی وجہ سے دباؤ میں آتے ہیں، وہ نہ ہوں، اور ان کی شادی کی جو خوبصورت زندگی ابتدا میں ہی خوبصورت گزرے تو وہ آخر میں بھی خوبصورت سے ہی گزر سکتی ہے۔ کسی اور شخص سے رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ آ کے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، روایات میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر ہے، مہر دے دیں، شادی کریں، فلاں خاتون سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مہر دے دیں، آپ نے کہا میرے پاس مہر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس مہر نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے آپ کی اپنی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری اپنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی مہر میں دے دو اور اس خاتون کی شادی آپ سے کرواتا ہوں۔ یہ دیکھو کتنی خوبصورتی سے۔ اب ایسے ماحول میں جو پلنے والے بچے ذہنی دباؤ کے شکار نہیں ہوں گے، الجھنوں کے شکار نہیں ہوں گے، ایسے ماحول میں پلنے والے بچے بڑے ہو کے ماں باپ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کے لیے احساس محرومیت نہیں ہوگی، تربیت کے احساس اس سے محروم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرہ، یہ جو ماحول ان کے لیے پیدا ہوا ہے، سازگار ہوا ابتدا سے، کیونکہ اسلام نے ابتدا سے خوبصورت ماحول دیا ہے ان کے لیے، وہ ماحول آخر تک رہتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جب ایک بندے کو، ایک مسلمان کو سنت ابراہیم یاد آتی ہے، قربانی کرنا یاد آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، عظیم عبادت ہے۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، لاکھوں کے لاکھوں خرچ کر کے، کروڑوں خرچ کر کے بکرے لاتے ہیں، دمبے لاتے ہیں،
بیل لاتے ہیں ذبح کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کو کھلایا جاتا ہے، لیکن اسلام کی ان پیغامات کو بھی یاد کریں جو رسول السلام جو کی سنت ہے، سنت ابراہیمی پر عمل کر سکتے ہیں ہم، تو جو سنت نبوی ہے، رسول السلام کی جو سنت ہے، اس پر بھی عمل کریں۔ رسول نے کیا فرمایا ہے، اسلام نے کیا کہا ہے؟ کیا صرف اپنے پیٹ کے لیے گوشت ذبح جانور کو ذبح کر کے کھانے کے لیے صرف یہی سنت ہے؟ نہیں ہے عزیزو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سنت ہم سے مخفی ہے، ہم اپنے ذہنوں میں نہیں رکھتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سنت پر عمل کریں، ہر سنت پر عمل کریں جو وسعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہے۔ طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اس کے لیے ایک الگ بحث ہے۔ جو طاقتور ہیں وہ بھی اس سنت پر عمل کرے تو غریب کو حوصلہ آتا ہے، فقیر کو حوصلہ آتا ہے، غریب کی لڑکی کو حوصلہ آتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امیر کی لڑکی کا مہر ایک مستحب، ایک سنت مہر ہے، غریب کا جو لڑکا ہے ایک آسان سے ولیمہ دیتا ہے اور آسان طریقے سے شادی کرتا ہے، تو غریب کا لڑکا بھی دیکھتا ہے اور اس کو بھی حوصلہ آتا ہے کہ میں بھی شادی کروں۔ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنے سے زیادہ مجرد زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، تنہا رہنے کو پسند کرتے ہیں، اولاد پیدا کرنے سے بغیر اولاد کے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہے، ان فسادات اور ان بیماریوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو موذی مرض، جو بیماری آج کل جو وبا پھیلی ہے، کورونا کا جو وبا پھیلی ہے، جو بیماری سب پر پھیل رہی ہے، ہر کسی پہ، اسی طرح یہ ایک بیماری ہے۔ شادیوں میں جو زیادہ رسومات اور سخت ڈیمانڈ کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کو والدین بھی سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں صاحب مخیر حضرات کو بھی سوچنا چاہیے، تاکہ اسلام نے جو خوبصورت ماحول دیا ہے اس ماحول کے مطابق ہم چل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اسلام کے حقیقی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو فوائد ہے، شادی کے اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو جو بھی بند ریکارڈ بوئی مثلا مزار دیتے مزار